अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग आज खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं बहुत से दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और इन बहुत से दिनों में मेरे साथ बहुत कुछ हुआ है। तो मैं आपको बताऊँगा कि मेरे साथ इन बहुत से दिनों में क्या हुआ है। तो दोस्तों, इस वक्त मैं इटली में हूँ और इटली में कैसे पहुँचा, क्या वजह बनी और किन मुश्किलात का मुझे सामना करना पड़ा, ये सारा आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो दोस्तों, मैं जिस कंपनी में काम करता था रोमानिया, उस कंपनी ने मुझे निकाल दिया था कंपनी से। वजह उन्होंने ये बताई है कि दिसंबर का महीना है तो ठंड बहुत ज़्यादा है, तो काम नहीं है, तो लिहाजा हम आपको नहीं रख सकते। तो दोस्तों, उन्होंने हमें आधी सैलरी दी है और कंपनी ने हमें काम से निकाल दिया। तो दोस्तों, हमें कंपनी ने जैसे ही काम से निकाला हम रिहाइश पे गए, हमें रिहाइश से भी उन्होंने निकाल दिया। तो हम दोस्तों सारा सामान लिया हमने, तो हमने ट्रेन की टिकट ली और बुखारेस्ट पहुंच गए रोमानिया। तो दोस्तों, वहाँ पे मेरा एक दोस्त था, मैंने उससे सारा मामलात बताए कि मेरे साथ ये मसला बन गया, तो आप बताएं मैं क्या करूँ। तो उसने फिर मुझे बताया कि फ़िलहाल पहले आप अपनी रिहाइश का करो, बाद में फिर सोचते हैं कि आपको क्या करना है। तो दोस्तों, उसने मुझे एक रिहाइश बताई जो रोमानिया बुखारेस्ट में थी, रॉबर्ट्स वालों की ना रिहाइश थी। तो हम लोकेशन लगा पे उधर गए, तो वो जो सी रिहाइश थी वो फुल थी, वहाँ पे जगह ही नहीं हमें मिली। तो फिर मैंने दोस्त से कांटेक्ट किया कि यार रिहाइश नहीं मिल रही, तो आप क्या करें। तो उसने कहा यार मैं तो बहुत दूर हूँ, तो आपको इधर आते आते भी कम से कम 12 से 13 घंटे लग जाएंगे, तो फिर आपको आज की जो सी रात है ना वो रेलवे पे गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों, फिर हमने बुखारेस्ट जो सा रेलवे स्टेशन वहाँ पे एक रात गुजारी है। तो फिर दोस्त ने एक बंदे का नंबर दिया, उसने कहा कि अब आपका यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही हमारा TRC कार्ड बना हुआ था। 2 महीने हमें काम करते हुए थे कंपनी में। 1 महीना हमने काम किया, उसकी मुझे सैलरी मिली थी, मैंने वीडियो भी बना के यूट्यूब पे अपलोड की थी। और दूसरे महीने की हमें उन्होंने आधी सैलरी दी है, हमने 1 महीना पूरा काम किया था दूसरे महीने, तो उन्होंने हमें पूरी सैलरी भी नहीं दी। तो फिर उन्होंने मुझे मशवरा यही दिया कि आप आगे चले जाओ, इसके अलावा आपके पास कोई हल नहीं है, तो आप यहाँ पे किसी और कंपनी में काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास TRC कार्ड नहीं था। तो दोस्तों, फिर मैंने कहा यार आगे मैं कैसे जाऊँ, मेरे पास किसी भी एजेंट का नंबर नहीं है, मुझे नहीं पता कि वो कितने पैसे लेते हैं, क्या निज़ाम है। तो फिर मेरे उस दोस्त ने कहा कि मेरा एक दोस्त गया है, तो इस रोमानिया में एक एजेंट है, तो मैं आपको उसका नंबर देता हूँ, आप उससे अपनी ना डील कर लो। तो मैंने यार कहा यार मेरी तुम खुद ही डील कर दो, कि मुझे तो नहीं पता, मैं फ़र्स्ट टाइम इधर आया हूँ, क्या निज़ाम है, क्या मसला बनेगा फिर। तो उसने कहा अच्छा ठीक है मैं बात कर। तो उसने बात किया, फिर उसने मुझे नंबर दिया, तो मैंने उससे कांटेक्ट किया। तो उसने पहले कहा सबसे पहले आप रिहाइश पे आए मेरी। तो फिर हमने उधर से टिकट ली बुखारेस्ट रेलवे स्टेशन से तिमिशोरा। तो दोस्तों, हम फिर गए तिमिशोरा उस एजेंट के पास हम तकरीबन 7 दिन रहे उसकी रिहाइश पे। तो इस दौरान हमने उसके साथ डील की, तो उसने 3100 यूरो में हमारे साथ डील जो सी है वो कंफर्म की। तो उसने कहा सेफली पहुँचाऊँगा, और जो गेम होगी वो टैक्सी भी हो सकती है और ट्राला भी। तो अगर मेरा मकसद है आपको सेफ पहुँचाना, ठीक है, 100% गेम होगी और पहली गेम ही आप पहुँच जाओगे, ये उसने बात की थी हमारे साथ। हमने कहा ठीक है, हम बस सीधी होके जाएं और पहुँच जाएं। तो फिर दोस्तों, उसने कहा अपनी गारंटियाँ रखाओ। तो फिर उसने अपने बंदों को नंबर दिया, हर बंदे का अपना अपना कॉन्टैक्ट होता है। मेरे साथ जो 2 लड़के थे, उसने कि एक लड़के को नंबर दिया लाहौर का, एक उसने सियालकोट के दिया, और मैं फेरा में रहता हूँ, ज़िला सरगोदा है, तो मुझे उसने सरगोदा का नंबर दिया, जिन बंदों के पास हमने अपनी अपनी गारंटी रखानी थी। तो दोस्तों गारंटी रखाई, तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम निकले अगले दिन रात को, तो इटली के लिए। तो रास्ते में हमें जो मुश्किलात पेश आई, अब मैं आपको वो बताता हूँ। तो दोस्तों, हम रात को निकले, टैक्सी में उन्होंने हमें उठाया अपनी रिहाइश से, तो हमें एक जंगल में ले गए। उस जंगल में हमने वेट किया तकरीबन 1 घंटा। फिर उधर से एक छोटी गाड़ी आई, उसमें उन्होंने हमें टिक्के लगा के उस गाड़ी में डाले। कम से कम हमें 32 लड़के थे, तो इसमें हमें पाकिस्तानी थे 10-12, बाकी सारे बंगाली थे। तो उस गाड़ी से उन्होंने फिर हमें निकाला, तो आगे एक कंटेनर खड़ा था, उसमें उन्होंने हमें साहब को बिठाया और बाइक से कंटेनर की उन्होंने सीलिंग लगा दी। तो दोस्तों, कंटेनर चल पड़ा, रोमानिया बॉर्डर उसने क्रॉस किया,
تو اس نے آگے ہنگری کا جو سا بارڈر تھا اسی رات کو کراس کرنا تھا، لیکن جب ہم ہنگری کے سینٹر میں پہنچے تو ہماری جو سی گاڑی کے ساتھ ٹائر پھٹ گیا، تو گاڑی ادھر ہی کھڑی رہ گئی۔ پھر صبح ہوگی، تقریباً صبح 12 بجے تک کوئی یعنی کہ گاڑی کا ٹائر کا مسئلہ حل نہیں ہوا، تو گاڑی کا ٹائر پھر چینج ہوا، تو لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تو کیونکہ ان کو ٹاسک ملا ہوتا ہے کہ جو ڈنکی لگاتے ہیں نا، ان کو ایک ٹاسک ملتا ہے، اس ٹاسک کے اندر یعنی کہ انہوں نے اسی رات کو آگے ہنگری کا بارڈر بھی کراس کرنا تھا، کیونکہ انہوں نے آگے جو بھی ان کی کمٹ ہوتی ہے جو بارڈر پہ بندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، تو یہ اس دن ہنگری کو رات کو بارڈر سے نہیں کراس کیا کیونکہ نیکسٹ ڈے شروع ہو گیا تھا۔ تو یہی مسئلہ بنا، پھر ہم سارا دن انتظار کرتے رہے، پھر رات کو گاڑی نکلی ہماری ٹرالا جو سا تھا، تو پھر انہوں نے کہا مشکل ہے لیکن ہم کوشش کریں گے، پھر اللہ کا نام لیا اور نکل پڑا ٹرالا۔ پھر دوستوں بڑی مشکل سے ہم نے جب بارڈر جو سا ہنگری کا جو سے ہم سلوینا میں داخل ہوئے، تو وہی ایک بارڈر تھا جو مشکل تھا، تو اللہ کے حکم سے وہ بارڈر کلیئر ہوا، پھر ہمیں کوئی مسئلہ نہیں بنا، پھر گاڑی جو سی تھی ہماری سلوینا بارڈر سے آؤٹ ہوئی اور سیدھا اٹلی میں داخل ہوئی۔ تو دوستوں پھر اٹلی ہم پہنچے، ٹرالے نے ہمیں اتارا، وہ چلا گیا، ہم نے لوکیشنیں لگائیں، تو آپ میپ پہ بھی چیک کر لیے گا جو سلووینا کنٹری ہے، تو یہ اس کے ساتھ سارا سمندر ہے، تو ہم ادھر سے اٹلی میں داخل ہوئے، اٹلی کے ساتھ بھی یہ سارا سمندر والا ایریا ہے، تقریباً ہم 20 کلومیٹر پیدل چلے، تو پیدل چلنے کے بعد ہمیں ایک اسٹیشن ملا، تو اسٹیشن سے ہم بیٹھے سیدھا ادین آئے، ادین سے ہم پھر گئے ونیزا ان کا کوئی شہر ہے اٹلی میں پانیوں والا، تو ادھر گئے ہم، تو اس کی میں فوٹو آپ کو دکھاؤں گا آگے۔ تو ادھر سے پھر میں گیا میلان سے گیا فیبریکو، وہاں پہ میرے ایک دوست تھا، میں اس کے پاس رہا ایک ہفتہ، تو میں نے اس سے کہا یار میں نے اسپین جانا ہے، تو اس کا کوئی جا سکتا ہوں، کیسے جا سکتا ہوں کیونکہ میرا ادھر ہی کوئی ریلیٹیو ہوتا ہے، تو اس نے مجھے کافی سمجھایا، اس نے کہا یار اسپین جانے کا فائدہ نہیں ہے، اسپین جائے گا تو ادھر عزیل ہوگی تیری، پھر تو کام بھی نہیں کر سکتا، ادھر کا رول ہے جو عزیل ہو جائے تو کام نہیں کر سکتا، پتہ نہیں یہ سچ ہے کہ نہیں، بہرحال اس نے مجھے اس طرح ہی بتایا۔ تو پھر اس نے کہا کہ وہاں پہ بھی کم سے کم 3 سے 4 سال کاغذ میں لگ جانے ہیں، تو بیسٹ مشورہ یہ ہے کہ تم ادھر ہی رہو اٹلی میں، تو جو کاغذ ہیں وہ تیرے میں بنوا دوں گا، ٹھیک ہے، تو نے صرف صبر کرنا ہے، جلد بازی نہیں کرنی، تو ہر کام کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں نے گھر والوں سے بات کی، تو گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دوستوں پھر میں نے کہا یار میں کتنے دن تیرے پاس رہوں گا یار، کم سے کم مجھے کام یا کوئی، اس نے کہا کام تو نہیں کر سکتا جب تک تیرے پاس یہاں کی سجور نہیں ہوگی، اسے پیلی سجور کہتے ہیں، تو میں نے کہا یہ کیسے ملتی ہے، مجھے نہیں پتہ تھا، پہلی بار جو آیا ہوں۔ اس نے کہا یہ حاصل کرنے کے لیے تجھے پہلے نا کیمپ میں جانا پڑے گا، کیمپ تجھے لینا پڑے گا، تو میں نے کہا کیمپ کیا ہوتا ہے، اس نے کہا میں تو یہ بتاتا ہوں کہ پہلے اس نے ایک ترسٹو کیمپ تھا یہاں پہ، ایک ادین شہر ہے جہاں سے ہم نے ونیزا کی ٹرین پکڑی، یہ شہر ہے، اس میں ایک کیمپ ہے، کروازانی کیمپ ہے، ایک اور کوئی کیمپ تھا، تو اس نے سب سے انفارمیشن لی ہے بھائی نا پہ پہلے کہ عزیل کہاں پہ ہو رہی ہے، تو پھر پتہ چلا کہ ادین میں ہو رہی ہے، پھر اس نے مجھے ساری باتیں سمجھائی، میں ادھر آیا ادین میں، تو ادھر میں جب کستورا میں گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ، تو میں نے بتایا کہ مجھے سیاسی پناہ چاہیے، انہوں نے کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، میں نے کہا جی خطرہ ہے، جیسا میرے دوست نے مجھے بتایا تو میں نے سیم یہی بتایا، انہوں نے کہا ٹھیک ہم آپ کو دیتے ہیں پروٹیکشن، پھر انہوں نے دوستوں مجھے ایک پیپر دیا، تو وہ پیپر میں نے لیا کستورے سے، پھر میں گیا پفتورا ان کا ایک اور الگ ادارہ ہے جو کیمپ الاؤ کرتا ہے، ان کے پاس گیا، انہوں نے پوچھا کہ آپ کا کوئی ادھر ریلیٹیو نہیں ہے، کوئی فیملی، میں نے کہا میرا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے، نہ ہی کوئی جاننے والا ہے، تو دوستوں پھر انہوں نے مجھے کیمپ الاؤ کیا، پھر میں کیمپ میں آ گیا۔ تو دوستوں یہ میرے ساتھ ہوا، جو بھی مسئلہ تھا مسائل تھا، تو یہ مسئلہ بنا، تو اس لیے میں ویڈیو نہیں بنا سکا، ٹائم ہی نہیں ملا، تو آج میں نے ٹائم نکال کے ویڈیو بنائی، تو ابھی میں کیمپ میں ہوں، تو اس دوران ایک اور بھی مسئلہ بن گیا، جو میرے ساتھ دوست تھا، جو میرے ساتھ ہی آیا تھا رومانیہ سے ادھر، تو اس نے کہیں غلطی سے کہہ دیا کہ میں کام کرنے کے لیے آیا ہوں، تو اس کو انہوں نے 7 دن کے پیپر دے دیے، تو اس کا کافی مسئلہ بن گیا، ایک پرابلم سولو نہیں ہے، دوسری پرابلم پھر سامنے آ گئی، تو پھر یہ ہوا کہ میں نے یار پھر اپنے اس دوست کو فون کیا، میں نے کہا یار یہ مسئلہ بن گیا،
اور وہ بھی پریشان ہو گیا کہ یار ایک ہفتہ میرے پاس تم رہے ہو، میں دونوں کو سمجھاتا رہا ہوں، پھر بھی اس نے یار یہ ایسی بات کیوں کی؟ میں نے کہا یار بس اس سے یار ہوگی مسٹیک، بس وہ پزل ہو گیا تھا۔ تو پھر فائنلی اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، اس کال نکالتے ہیں۔ پھر اس نے دوست سے بات کی، پھر ایک وکیل اس نے دیا، تو وکیل سے بات ہوئی، اس نے کہا کہ ابھی تو کرسمس جا رہی ہے، تو ہم جو سے نا ابھی نہیں، یعنی کہ بزی ہیں ہم، تو ہم نے کہا یار ارجنٹ ہے تو کوپریٹ کر دو پلیز۔ تو اس ساری جو بھی ہے دوست نے ہماری ڈیل کیا اس کو، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم 300 یورو آپ کو دیتے ہیں، آپ یہ ہمارا مسئلہ سولو کر دو۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو پھر ہم نے اسے 300 یورو دیا۔ اس نے پھر اپیل کیا، ابھی ہم نے منڈے کو جانا ہے، یعنی کہ کل جو ہے نا ہم نے جانا ہے، آج سنڈے ہے، کل منڈے کستورہ جانا ہے، تو امید ہے اس کی نا ازیل ہو جائے گی۔ تو بس یہ مسئلہ اس کے ساتھ بن گیا تھا۔ تو دوستوں ابھی ہماری ازیل ہو گئی ہے، میری بھی ہو گئی ہے، تو میرے دوست کی انشاءاللہ کل ہو جائے گی، تو فیملی اسے بھی کیمپ جو ہے نا الاؤ ہو جائے گا۔ تو دوستوں اس وقت آپ کی اور ماں باپ کی دعاؤں سے میں اٹلی پہنچ گیا ہوں۔ ابھی فی الحال کوئی پریشانی نہیں ہے دوستوں۔ انہوں نے مجھے تیسرے منتھ کی 29 جو سی ڈیٹ ہے نا، اس دن میں نے کستورہ میں جانا ہے اور اپنی فوٹو لے کے جانا ہے، اور 16 یورو کی اسٹیمپ لے کے جانی ہے، اور ایک پیپر جو انہوں نے مجھے دیا تھا وہ والا۔ تو دوستوں یہ چیزیں میں نے لے کے جانی ہے، مجھے یہاں پہ یہ دیں گے وائٹ سجور، وہ ہوگی 6 مہینے کی، اور اس کے جو ملتی مجھے 2 مہینے کے بعد الاؤ ہو جائے گا، میں یہاں پہ کام کر سکوں گا اٹلی میں۔ پھر 6 مہینے کے بعد دوستوں مجھے ملے گی پیلی سجور۔ وہ پیلی سجور پہ میں دوستوں پاکستان تو نہیں آ سکتا، لیکن میں اس پیلی سجور پہ اٹلی میں لیگل ہو جاؤں گا، اور اس سجور پہ میں تقریباً تمام جتنے بھی شنجین ہیں سب کنٹری میں وزٹ پہ جا سکوں گا۔ تو پھر دوستوں میرا کمیشن آئے گا، تو اس کے لیے جو سٹوری ہوگی آپ کو پتہ ہے پھر وہ بتانی پڑتی ہے، تو دیکھتے ہیں جب یہ آئے گا، تو امید ہے کہ انشاءاللہ کاغذ مل جائیں گے۔ سٹرگل ہے لیکن 1.5-2 مہینہ، اگر قسمت نے ساتھ دیا تو پہلے کمیشن میں اگر پاس ہو گیا تو اس میں مل جائیں گے، تو اگر فرض کریں اگر فیل ہوا اللہ نہ کرے تو پھر اپیل کریں گے۔ پھر آپ کو پتہ ہے جو سیکنڈ اپیل ہوتی ہے اس کا نمبر آتا ہے 2-2.5 سال کے بعد ہی۔ تو سننے میں آ رہا ہے ادھر امیگریشن بھی اوپن ہو جانی ہے 2023 میں، تو اگر امیگریشن اوپن ہوگی تو مسئلہ انشاءاللہ ویسے ہی سولو ہو جانا ہے، کیونکہ وہ تقریباً 5 سے 6 ہزار یورو نا فیس ہے اس کی، تو وہ پے کرنی پڑتی ہے کاغذ بنوانے کے لیے۔ اگر نہیں ہوئی تو پھر تو انشاءاللہ ٹیکس پے کریں گے، کام یہاں پہ کریں گے تو انشاءاللہ بن جائیں گے کاغذ۔ تو یہ ساری جو سی ہے ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے، امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کو کافی معلومات ملے گی اور آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ جو بھائی رومانیہ سے آ رہے ہیں، جو بھائی پاکستان سے رومانیہ آ رہے ہیں، ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سی کمپنی ہے نا، خاص طور پہ فاز، یہ ہے فاز کنسٹرکشن، SRL فاز کنسٹرکشن، یہ کمپنی فیک ہے، یہ بندوں کو یہاں پہ 2 مہینے کام پہ رکھتی ہے اور نکال دیتی ہے۔ اگر کسی بھی بھائی کا SRL فیز کنسٹرکشن کمپنی کا ویزا نکلا ہوا ہے تو میرے بھائی اس کمپنی میں اگر آتا ہے تو پہلے دن ہی اٹلی یا آگے نکل آئے، وہاں پہ کام کرنے کا فائدہ نہیں ہے، یہ کمپنی فیک ہے۔ تو یہ اس لیے آپ کو بتایا کہ جو بھائی آ رہے ہیں اتنے پیسے لگا کے آ رہے ہیں، کوئی مانگ کے کوئی آگے پیچھے، تو آگے پھر یہ مسئلہ بن سکتا ہے، تو اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ تو دوستوں جو اگلی ویڈیو میری ہوگی وہ میں اس میں آپ کو بتاؤں گا کیمپ میں کیا صورتحال ہے، یہاں پہ رہنے کے لیے کیا کیا ان کو جو ان سے ڈاکومنٹ دینے پڑتے ہیں، یعنی کہ یہ کون سی انفارمیشن لیتے ہیں کیمپ والے، اس میں کیمپ میں کیا کیا الاؤ ہوتا ہے، کھانا الاؤ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہاں پہ بستر بیڈ جو سا ماحول کیسا ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر آپ نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔